اوڑے 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 آپ کے سارے مفتی وہاں سے نکلتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جتنے بھی بڑے بڑے مفتی ہیں وہ 4-4 6-6 سال کا جو کورس کرنے جاتے ہیں میرے بھائی, وہ وہیں پہ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں الازہر یونیورسٹی. ٹھیک ہے, 1924 کے اندر جب مدرسہ کلچر ختم ہونا شروع ہوا اور ان کو ایک یونیفائڈ سکولنگ سسٹم کریٹ کرنا پڑا, they had a big problem. What was the big problem? ایک مدرسہ سسٹم سے جو بچہ کے پیرنٹس پڑھ کے آ رہے تھے, اس کے بچے اس مدرسے والا عربی قرآن پڑھ رہے تھے. دوسرے مدرسے سسٹم سے جو پیرنٹس آ رہے تھے وہ اس کا قرآن پڑھ کے آئے تھے, لہذا اس کے بچے وہ والی عربی کا قرآن پڑھ رہے تھے. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. الازہر کو مسئلہ یہ ہو گیا, ایجپٹ میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیچر سے لڑائی کرنے آ جاتے تھے کہ تم نے ہمارے بچے کی عربی قرآن کی یہ غلطی کیوں نکالی ہے, قرآن میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے. ناؤ وہاں پہ چل رہا ہے یونیفائڈ سکولنگ سسٹم, جیسے کہ انڈیا پاکستان میں اب چل رہا ہے. ایک زمانے میں انڈیا کے اندر گرو سم تھنگ ہوتے تھے جو کہ مدرسے ہی ہوتے تھے, یونیورسٹی کھلاتی تھی, مجھے بھول گیا کیا نام ہے. I'll take your moment please. Wait, don't take the moment. Wait, learn, listen first. 1924 کے اندر حفظ کا یہ مصحف, یہ عربی والا, یہ ایک قرآن انہوں نے پکڑا اور اس کو امپلیمنٹ کیا, کیننائز کیا, اور باقی تمام قرآنوں کو ریڈ سی کے اندر پھینک دیا. جس طرح پرانے زمانے میں عثمان نے بھی کیا تھا, لیکن وہ حدیث ہے, آپ اس چیز کو مانتے نہیں, لہذا forget that. لیکن بہرحال عثمان نے کیا تھا, سنیوں کے لیے بول رہا ہوں, عثمان نے جلا دیا تھا 1924 میں. کائرو ایجپٹ نے دریا میں گلا دیا تھا. لیکن مختلف علاقوں کے اندر, فار ایگزامپل سب سے پہلے اسلام سعودی عرب سے نکل کے نارتھ آف افریقہ میں گیا تھا, کیونکہ مسلموں نے وہاں پہ اٹیک کیا تھا. افریقہ نے کہا ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات, تم ہوتے کون ہو, تم لوگوں تک اسلام ہی لیٹ آیا تھا, سب سے پہلے تو ادھر آیا تھا, ہم تو دوسرے مصحف کو مانیں گے بھی اور اس کو پرزرو کر کے رکھیں گے بھی. تو وہاں پہ مصحف ورش, مصحف قالون آج بھی رائج ہیں, جو کہ ڈفرنٹ ہیں پروننسیشن میں بھی اور لفظوں میں بھی, جن کے میننگ بھی ڈفرنٹ ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے کون سی ہسٹری پڑھی ہے اور ریسرچ کی ہے قرآن اونلی ہونے سے پہلے؟ جی حضرت, مائک آپ کا. جی میں نے حدیث پہ ریسرچ کی ہے, میں ساری بات نہیں بولنا. حدیث تو میں نے دکھائی نہیں آپ کو کوئی. آپ نے بولا آپ نے قرآن اونلی, آپ کیسے بنے, قرآن اونلی کی بات کریں, یہ والا قرآن جو آپ کے پاس ہے یہ آپ نے کیسے سلیکٹ کر لیا, جبکہ یہ تو ایک ٹائپ کا قرآن ہے. دیر آر 30 ادر ٹائپ آف قرآن ان عربک, ان میں سے کوئی اور کیوں نہیں پکڑا, کیونکہ یہ ایک ٹائپ کی ریڈنگ آپ پڑھ رہے ہیں. میں نے قرآنسٹ سے بھی بہت سارے سے بات کی, اینڈ میں نے دیکھا کہ which book is widely accepted, okay, and جو میجورٹی مطلب ایون ان قرآنسٹ سنی مسلمز اینڈ شیعہ مسلمز جو جس بک کو مانتے ہیں, میں بھی اسی بک کو مان رہا ہوں. فار ایوری ون اوکے, نہیں, آپ نے انڈیا کے اندر وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ کو پکڑا, آپ نے دنیا کے اندر نہیں. اگر آپ چلے جائیں نارتھ آف افریقہ میں تو یہ والے ورژن کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ حفظ ایک جھوٹا ہے, لائر ہے, کذاب ہے. جو کذاب ہے اور چور ہے اس کے قرآن کو ہم کیوں پڑھیں؟ حفظ کو آپ کے تمام سنی علماء اور شیعہ علماء لائر, جھوٹا یعنی کہ کذاب, ان عربک کذاب مانتے ہیں, چور مانتے ہیں. تو آپ جو مصحف پڑھ رہے ہیں وہ ایک چور کا پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ دیکھیے آپ یہ سب جو ایویڈنس دے رہے ہیں یہ بیسڈ آن ہسٹری ہے, اینڈ جو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ بیسڈ آن فیتھ اینڈ بلیف ہے. آپ بھی کسی فیتھ کو مانتے ہیں, میں بھی کسی فیتھ کو بلیو مانتا ان ہوں. فیتھ تب تک نہیں ہوتا جب تک بلیو ان فیتھ کی کچھ چیزیں پرووڈ نہ ہوں. یہ چیز پرووڈ ہے کہ 1924 میں کائرو ایجپٹ میں ہسٹوریکلی پرووڈ ہے, ان کی ہسٹری میں لکھا ہے. 24 بہت پیچھے نہیں ہے, 1924 کتابیں یاد ہو چکی تھی, پیپر پینسل یاد ہو چکی ہوئی تھی, لکھا جا رہا تھا. یہ ڈیٹا آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں, کینونائزیشن آف قرآن ان کائرو 1924, اور آپ کو سارا ڈیٹا جو میں نے بولا مل جائے گا, ایک نہیں کئی آرٹیکلز کے اندر. تو now the question is
ایک کتاب جو کہ سپوزٹلی اللہ کی کتاب ہے, محمد سے ٹرانسمٹ ہوئی, آپ کا اس کے پاس رتی بھر ایویڈنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے. میں لکھ دوں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, اللہ گیو دس بک, ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر, محمد از دا پروفیٹ, up above the world so high, oh this book is protected like a diamond in the sky. بھائی یہ تو قرآن ہو گیا, پھر آپ مانے اس کو, کیوں نہیں مانتے؟ نہیں دیکھیں, میں نے قرآن پڑھا ہے اینڈ قرآن میں مطلب آلموسٹ جتنی چیزیں سب اچھی چیزیں لکھی گئی. اب آپ کچھ ٹرانسلیشنس کو میں نے دیکھا ہے, آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مطلب ایسے ایسے لکھا ہے, بٹ ویریس ٹرانسلیشنس کچھ اور کہتے ہیں. بلیو می, میں آپ کو دکھا اچھی دوں گا. بری کی بات میں کر ہی نہیں رہا اس وقت, اچھی بری کی بات ہی نہیں کر رہا میں اس وقت. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد ہم جائیں گے اچھی بری پہ. نہیں, میں یعنی بلیو کہ کرتا پہلی ہوں بات یہاں پہ ستیہ ہو گئی کہ آپ کو صرف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. یو ہیو نو ایویڈنس, کریکٹ؟ نو, آئی ہیو ایویڈنس. میں نے اس کو اوکے, گیو ریڈ می دی کیا ہے, ایویڈنس. میں نے اس کو ریڈ کیا ہے اینڈ یہ مجھے مطلب جو نہیں, اچھے ٹرانسلیشن. ریڈ کرنا ایویڈنس نہیں ہوتا, ٹرانسلیشن ایویڈنس نہیں ہوتی. آپ نے یہ بتانا ہے, پروف کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اس چیز کا کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ میرا بلیف ہے, میں بس ایسے کوئی دکھانے کو پرفیکٹ. پریکٹیکلی سو مطلب. لیٹس ایگری آن ون تھنگ. آپ کے پاس قرآن کو اللہ کی, خدا کی, کچھ بھی کہہ لیں آپ, کا ورڈ ثابت کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کریکٹ؟ کریکٹ. پرفیکٹ, تھینک یو سو ویری مچ. سیکنڈ پوائنٹ اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو انڈیا میں قرآن چل رہا ہے, اس میں اور جو باقی کے عربک قرآن چل رہے ہیں 29 سے زیادہ, آپ نے باقی کے وہ 28 قرآن کے عربک مصحف نہیں پڑھے ہیں, اور آپ کو آج سے پہلے پتا بھی نہیں تھا کہ دیر آر 28 ادر ٹائپ آف قرآنک مصحف ان عربک, جن کی عربک بھی فرق ہے اس والے قرآن سے, کریکٹ؟ کریکٹ, بٹ آپ کتنا مطلب کہیں گے جو میجورٹی جو فالو کرتے ہیں, جو ایون Does جو not matter قرآن majority minority right now, it جو doesn't matter. قرآن Like I پہ جو said, فالو کر. 1924 میں کینونائز ہو رہا ہے, اس سے پیچھے چلے جائیں گے تو وہ 29 کے 29, 30 کے 30 آپ کے ایجپٹ میں بھی چل رہے تھے. 1924 تک ایجپٹ میں بھی چل رہے تھے. 1924 میں انڈیا پاکستان کے سیپریٹ ہونے سے صرف کچھ ہی ڈیکیڈز پہلے آپ نے قرآن کو سٹینڈرڈائز کیا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ قرآن کی ٹرانسلیشنز دیکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ 1930s کے بعد آ رہی ہیں. صرف ایک ٹرانسلیشن ہے جو 1901 میں کی تھی ایک کرسچن نے اپنے علاقے کے قرآن کو پکڑ کے. ونس اگین, اس کے علاوہ کوئی ٹرانسلیشن آپ کو 1900 میں نہیں ملتی, 1930 کے بعد ہی ملتی ہے, جب کائرو نے اس کو کینائز کر کے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا ٹو دا ورلڈ. اس سے پہلے نہیں ملتی, حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ کا 53 کنٹریز ان دا ورلڈ تھی. اچھا ایڈم بھائی, تو مطلب آپ اس ٹائم پہ زندہ تھے بتانے کے لیے کہ ارے مطلب یہ زندہ ساری. رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہسٹری پڑھنے کے لیے. آپ کی پردادی تھی, ہاں یا نا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. ہاں نہیں تھی. پتا. آپ کی جو آپ کا دادا تھا وہ ہوا میں سے نکلا تھا, نہیں بارش کے تھرو آیا تھا, کہ نہیں, پردادی تھی تو آیا تھا. دیکھیں لاجیکل بات کہی ایڈم بھائی. ایگزیکٹلی, دس از لاجیکل. اگر قرآن پرانا ہے اور محمد پہ نازل ہوا ہے تو 1400 سال کی ہسٹری میں مان لیتا ہوں, پرانی ہسٹری اتنی نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن 100-150 سال کی ہسٹری تو ہے نا, بیسک ہسٹری. اور وہ تو ہے نا جو کہ ایگزیکٹلی لکھی ہوئی ہے, جو کہ کائرو میں لکھی ہوئی ہے. دیکھیں چیزیں الٹرڈ ہو سکتی ہیں, اس پہ آپ مطلب بھائی آپ کیسے آلٹر اس لیول پہ نہیں ہوتی ہیں کہ وہ چینج ہی ہو جائیں. 1924 میں کائرو خود لکھ رہا ہے, الازہر خود لکھ رہا ہے کہ ہم نے یہ سلیکٹ کیا اور اس طریقے سے پانی میں بہایا باقی کا قرآن, اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ہسٹری ہے. کون سے یار, کیسے بچے ہو آپ؟ نہیں, آپ جو مین ہسٹری میں آپ اس کو نہ فالو کرو گے, آپ مطلب کچھ آپ نے مین, بیسک اچھا ہسٹری. مین سٹریم کی ہسٹری دے دیں مجھے. یہ جو قرآن ہے جو حفظ کا ورژن ہے جو آپ کے پاس انڈیا میں کب کینونائز ہوا, ذرا مجھے بتائیں گے آپ کسی ایک ریفرنس سے؟ ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایسے دیکھیے گا تو سارے ریلیجن کا یہی کیس ہے, ایون ہندوازم, کرسچینٹی. اور بھائی سارے ریلیجن ہی غلط ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے مطابق کب کینونائز ہوا, یہ والا ورژن جو آپ کے پاس عربی کا ورژن انڈیا کے اندر ہے؟
دیکھیے میں آپ سے بات کرنے قرآن کے اوپر آیا تھا, آپ ہسٹری پہ چلے گئے, بس یہی. ہاں تو بس ٹھیک ہے, ہم قرآن پہ بات کرتے ہیں. اوکے چلو یہ بات ختم ہوئی کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہسٹوریکلی 1924 میں ہوا, اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہسٹری ہے نہیں, لہٰذا آپ آرگومنٹ نہیں دے سکتے, آپ نیکسٹ ٹائم لے کے آئیں گے. فیئر انف. سو ایٹ لیسٹ اچھا یہ ہوا بیفور صرف ایمان ہے. جی ساحل بھائی. ہاں میں بول رہا تھا بیفور یو گو ٹو دی نیکسٹ آرگومنٹ, صرف 2 پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایڈم, جی جی کہ دیکھیے یہ جو پروسیس ہے نا, یہ میں نے کئی بار اسٹریم پہ اپنی بولا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ اصل میں اسلام کے اندر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, اسی وجہ سے یہ فرقوں میں الجھے رہ جاتے ہیں. یعنی بریلوی سے دیوبندی ہو گیا, دیوبندی سے اہل حدیث ہو گیا, اہل حدیث سے قرآنسٹ ہو گیا. اور جتنی ڈسکشن ابھی آپ نے بھائی کے ساتھ کی ہے اس سے یہی سمجھ میں آیا ہے کہ بھائی نے آؤٹر پرسپیکٹو سے کبھی چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے, نہ تحقیق کی ہے اس پہ, نہ ریسرچ کیا ہے. ان کی پوری جو سوچ ہے یا تحقیق ہے وہ اسلام کے اندر سے ہی رہی ہے, اس وجہ سے بھائی اسی میں الجھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو آپ ابھی جس طریقے سے بھائی کو سمجھا رہے ہو, آئی ایم شیور تھوڑا سا یہ سینسبلی اور تھوڑا ایمان کی پٹی کو اتار کے اوپر سے اس کو سرکل کے باہر سے آ کے جب خود چیزوں کو دیکھیں گے, اور جو ایڈم بتا رہا ہے, تو آئی ایم شیور کہ یہ بہت جلدی جھنجٹ سے نکل جائیں گے. اور ایک سیکنڈ پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے قرآن کے حساب سے میجورٹی کبھی بھی صحیح پہ نہیں جمتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن کے حساب سے اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے, اکثریت جو ہے وہ فاسقین ہے, اکثریت جی غلط کام کرنے والے ہیں. تو میجورٹی مائنورٹی یہ معنی نہیں رکھتی. جو سچ ہے اگرچہ وہ ایک بندہ بولے سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ اگرچہ پوری دنیا بولے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. پلیز کنٹینیو ایڈم. اوکے مغنی بھائی, قرآن کی سب سے پہلی سورت کے اوپر جاتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ پہلے بتا دیں, جانے سے پہلے آپ بتا دیں آپ کے مطابق قرآن اب ہے کیا, ذرا مجھے بتا دیجیے پلیز. قرآن مطلب ایک بیسک سیٹ آف رولز ہے, ایک بہت ایک پراپر سیٹ آف رولز ہے. میں نے جو پڑھا ہے اور میں نے ایون حدیث پہ بھی اسٹڈی کی ہے, اینڈ اسی لیے میں مطلب ریجیکٹ کرتا ہوں. اب آپ حدیث کو تو گولی مار دینا, آپ نے حدیث ریجیکٹ کر دی. مجھے قرآن کے بارے میں بتائیں, قرآن کیا اللہ کے الفاظ ہیں؟ میرا بلیف ہے کہ ہاں ہے, اللہ کے الفاظ ہیں. کیا قرآن اللہ کے الفاظ ہمیشہ سے تھے لوہے محفوظ پہ؟ کیونکہ قرآن کی آیت بھی آتی ہے کہ لوہے محفوظ پہ ہم نے اس کو پریزرو ٹیبلٹس میں لکھا ہوا ہے, کریکٹ؟ جی. اوکے سو یہ قرآن اللہ کے لفظ بائی لفظ حرف ہیں جو اس نے لوہے محفوظ پہ رکھے ہوئے ہیں. قرآن بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ میں نے محفوظ کیا ہوا ہے ایٹرنل ٹیبلٹس کے اندر. آپ اس کی کسی اور طریقے سے اگر ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو مجھے بتا دیں. نہیں مطلب میں نے ویریس ٹرانسلیشنز پڑھی ہیں, اینڈ جو سب سے جو اچھی ٹرانسلیشنز تھی میں نے اس کو مطلب کنسیڈر کیا ہے. سر جس کو بھی آپ نے کنسیڈر کیا, یہ والا ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو قرآن ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ میں نے اپنے لوہے فی لوح المحفوظ, قرآن چیپٹر نمبر 85 کی ورس نمبر 21-22 کہتی ہے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ میں نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید جو کہ بڑا عزت والا ہے اس کو میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے لوہے محفوظ کے اندر, ایٹرنل ٹیبلٹس کے اندر, پریزرو اسٹیٹ کے اندر. تو یہ لوہے محفوظ پہ جو رائٹنگ ہے وہ اللہ نے دنیا زمین آسمان بنانے سے obviously پہلے کر دی تھی, کریکٹ؟ جی ٹھیک ہے, میں قرآن بتا رہا ہوں, اگر آپ کو اس کی کوئی اور ٹرانسلیشن کرنا ہے تو بتا دیں. قرآن چیپٹر نمبر 85 کی ورس نمبر 21-22 ہے, اس کی کوئی اور ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ نے تو بتا دیں. نہیں اس کی ٹرانسلیشن پہ میں نے زیادہ ان ڈیپتھ ریسرچ نہیں کی, ایون اسپیشلی جو کنٹروورشل ہے میں نے اس پہ زیادہ ریسرچ کی ہے. یار آئی ڈونٹ کیئر کہ کنٹروورشل ہے کہ نہیں ہے, آپ ایٹ لیسٹ یہ مانتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ہمیشہ سے پریزروڈ ہے, اسلام سے بہت پہلے, دنیا بنانے سے پہلے, مسلمان بنانے سے پہلے اللہ نے پریزرو کیا ہوا تھا. جی پکی بات ہے. ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا مطلب میرے انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی کمی ہوگی. آئی تھنک ویریس بکس آئی تھی, اینڈ سب سے جو لاسٹ بکس تھی آئی تھنک ایون قرآن میں بھی مینشنڈ ہے, وہ قرآن تھی. تو مطلب وہ لاسٹ پروفٹ پہ وہ مطلب, لیکن یہ ہمیشہ سے اللہ نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی نا لوہے محفوظ پہ. سورہ رحمان بھی کہتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, انسان بعد میں خلق ہو رہا ہے. جی کنفرم. جی اوکے پرفیکٹ. سو قرآن اللہ کے الفاظ ہیں. جی یہ 3 باتیں اب ہم کلیئر کرتے ہیں. ساحل بھائی ذرا اسکرین پہ نوٹ پیڈ لے آئیں پلیز. پوائنٹ نمبر 1, جی نوٹ پیڈ لے آئیے. پوائنٹ نمبر 1, قرآن اللہ کا لفظ بائی لفظ کلام ہے, لفظ بائی لفظ, ورڈ بائی ورڈ سوری,
ورڈ بائی ورڈ کلام ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, قرآن اللہ کا ورڈ بائی ورڈ ورڈ بائی ہے. ورڈ اسٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, کلام ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے, کلام ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اس کو اللہ نے بنایا, لوہے محفوظ پہ پرزرو کیا انسانوں کے بننے سے بھی پہلے, جی انسانوں کے بنانے سے بھی پہلے. دیکھیے میں اس بات پہ میرا آپ کنفرمیشن مت لیجیے گا, سورہ رحمان, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. مجھے اس کے ٹرانسلیشنز کے اوپر اور ریسرچ کرنا پڑے گا. آپ کسی اسپیسیفک ٹرانسلیشن کے اوپر بول رہے ہیں, کوئی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لو, خلق الانسان, انسان کریٹ کیا, خلق کا مطلب کریشن, انسان کا مطلب انسان, 2 لفظ ہیں, اس میں جون سی مرضی دنیا کی ٹرانسلیشن لو, ڈزنٹ میٹر. خلق الانسان ہے, علم القرآن, علم سکھانا, بتانا, علم دینا, ٹھیک ہے. سو اس کی کوئی دوسری ٹرانسلیشن بنا ہی نہیں سکتے, دنیا کی جون سی مرضی ٹرانسلیشن کھول لو, 4 لفظ ہیں صرف. رحمان, رحمان نے بنایا, رحمان الرحمان, علم القرآن, قرآن سکھایا, خلق الانسان, انسان بنایا. What's the problem? There is no multiple translations of this. آپ کے والے کرنٹ قرآن کے اندر میں سیکنڈ والی کی اور ریسرچ کروں گا, تو آپ اس کو ابھی ایز گرانٹیڈ مت لیجیے. جو میں بول رہا ہوں کہ اٹس اے ورڈ آف گاڈ, آپ اس کو گرانٹیڈ لے سکتے ہیں. چلو جی, ورڈ آف گاڈ کو گرانٹیڈ لیتے ہیں, آپ کو امب کا نہیں پتا, پتا لگ گیا. اوکے, سورہ پہلی سورت جو ہے نا, ذرا اس کے پہلی 2 آیتیں پڑھ دیں, سورہ فاتحہ کی. سورہ فاتحہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. 2 ہو گئی, پہلی بسم اللہ ہے, سورہ فاتحہ میں پہلی آیت بسم اللہ ہے. دوبارہ سے پڑھیں, پہلی آیت. جی پہلے بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. بھائی جان یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے منہ کی زبان ہے. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. اللہ شروع کر رہا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. پھر اللہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ کا یہ کلام ہے تو اللہ خود اپنے آپ سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے, خود اپنے آپ کو الحمد کر رہا ہے. جی پلیز ایکسپلین کیجئے, اللہ اپنے آپ کی حمد کیسے کر سکتا ہے, نہیں یہ اور اپنے ہی نام سے کیسے شروع کر سکتا ہے؟ یہ ہم لوگ کے لیے جب ہم لوگ پڑھیں گے تب ہمیں یہ بولنا ہے. یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کل؟ ذرا کل پڑھ کے دکھائیے, سورہ اخلاص پڑھ کے دکھائیے. ابھی آپ نے سورہ ناس پڑھی نا, اس پہ سب سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ کل, کہو. انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے اللہ, کل جی کل اعوذ برب الناس, ابھی آپ نے پڑھا تھا, لفظ کل وہاں پہ موجود ہے. تو یہاں پہ اگر میں اس آیت کو لوں, سورت کو لوں, آیت کو لوں اور سورت کو لوں, تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کل کہہ دیا. کہو, کل اعوذ برب الناس, کل. یہاں پہ اللہ کل نہیں کہہ رہا. اب مجھے بتائیں, اللہ اپنی ہی تعریفیں آپ ہی کری جا رہا ہے, یہ کون سا سیلف پریزنگ قسم کا گاڈ ہے سر آپ کا؟ یہ ہم لوگ کے پڑھنے کے لیے, بلیو می, یہ ہم لوگ کے کس نے پڑھنے کہا کے لیے, کس نے کہا؟ کیونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو obviously. نہ, یہ آپ کے پڑھنے کے لیے ہے ہی نہیں, کہاں لکھا ہے؟ اگر آپ حدیثوں کا سہارا نہیں لیتے تو کیسے پتہ لگے گا؟ بھئی بات یہ ہے, کل کا لفظ نہیں ہے. جب کل کا لفظ نہیں ہے تو اس میں کہو نہیں ہے. جب کہو نہیں ہے تو اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ قرآن اللہ کا ورڈ بائی ورڈ کلام ہے. آپ نے ایگری کیا تھا. جی اگر ایگری کیا تھا تو یہاں پہ اللہ اپنی تعریفیں خود کر رہا ہے, کیونکہ کل کا لفظ نہیں ہے. دیکھیے وہ آپ کی الگ انٹرپریٹیشن ہے, یہ ہم نہیں, لوگ کے پڑھنے انٹرپریٹیشن کے کیا لیے. ہے؟ دنیا کی جون سی ٹرانسلیشن آپ نے پڑھی ہے نا, وہ اسکرین پہ لے آئیں, مجھے بتا دیں, میں کھول دیتا ہوں. لیٹس سی کہ وہ میری اس بات سے کہیں پہ بھی انکار کرے گی, پلیز. دیکھیے اس بات میں مجھے زیادہ سینس لگ نہیں رہا, کیونکہ obviously کتاب ہم سینس لوگ نہیں کے لگ رہا؟ پڑھنے کے لیے. ایکسکیوز می, آپ نے برین کہیں اور رکھا ہوا ہے جو آپ کو سینس نہیں لگ رہا؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے. یا تو مجھے بتا دیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے, کسی اور کا ہے, تو میں ماننے کو تیار ہوں. نہیں, یہ کلام اللہ کا. اوکے, کیا یہ دعا ہے؟ کیا یہ دعائی کلمات ہیں؟ I don't get it, مطلب آپ کیا بول رہے ہیں؟ کیا یہ دعائیہ کلمات ہیں؟ نہیں, یہ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار,
یہ دعا والے کلمات ہیں نا. کیا یہ اس طریقے کے دعا والے کلمات ہیں, دعائیہ کلمات ہیں؟ میں ایکچولی سمجھ نہیں پا رہا, میں تھوڑا کنفیوز ہوں اس میں. یہ سورہ ہے سر آپ کنفیوز ہو جائیں گے, مجھ سے بات کرتے ہوئے بہت سارے مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں. دعا مینز پریئر, کیا یہ پریئر کرنے والے کلمات ہیں؟ نہیں. نہیں. پرفیکٹ. تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی پکڑ کے سیلف پریز کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ اپنے منہ میاں مٹھو, دس از واٹ اللہ از ڈوئنگ. یہ آپ خود کی کی بڑائی انٹرپریٹیشن ماننا. ہے. اینڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے. اٹ مے بی ٹرو, بٹ میں یہ زیادہ Not it may be, it is true. Like read کیا کہتا ہے, آپ ایسا کریں جس ٹرانسلیشن کو دیکھ کے آپ قرآن اونلی بنے ہیں وہ ٹرانسلیشن مجھے پڑھ کے سنائے کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہ قرآن ہم لوگ کی ریڈ کرنے کے لیے, اللہ کے ریڈ کرنے کہاں لکھا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دیا گیا؟ جی کہاں لکھا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دیا گیا؟ اس میں جتنے سیٹ آف رولز جو لکھے گئے ہیں, Once again, no, that's not my point. آپ قرآن میں ایڈ نہیں کر سکتے, سبسٹریکٹ نہیں کر سکتے, حدیث پہ آپ جا نہیں سکتے. کہاں پہ یہ لکھا ہے قرآن کے اندر کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دیا گیا؟ پلیز وہ بتائیے, وہ اسٹیٹمنٹ دیجیے. نہیں, مجھے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ کا نہیں پتا, اور میں اس پہ ریسرچ بھی نہیں کیا ہوں, میں بھی ہو سکتی. اوکے, تو بھائی جان دیکھیں, پہلا آپ کا آرگیومنٹ بھی ختم ہو گیا, دوسرا آرگیومنٹ بھی اب آپ کا ختم ہو گیا. آپ اس پہ بھی ریسرچ کریں گے, پرفیکٹ. یہ آپ کا ہوم ورک نمبر 2 ہے. ساحل بھائی ان کو ہوم ورک نمبر 2 ریمائنڈ کرا دیں, انہوں نے کیا ریسرچ کرنی ہے. پھر میں پوائنٹ نمبر 3 پہ چلتا ہوں. ہاں بھائی, 2 ہوم ورک ہے آپ کے. جی یہ پریئر ہے یا نہیں ہے, اور یہ اللہ جو ہے سیلف پریس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جی, اور پہلا ہوم ورک تھا آپ کا کہ قرآن کے جو 30 سے زیادہ ورژن ابھی آپ کو بات کی تھی وہ آپ نے ریسرچ کر کے لانا تھا. سر تیسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ جو قرآن ہے اس میں کوئی گندی بات نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں, بہترین ہو گیا. ساحل صاحب قرآن میں کوئی گندی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے سر. اوکے, کوئی بات نہیں. اس کے لیے اب میں اسکرین شاٹ ختم کر رہا ہوں. سر آپ مجھے بتائیں آپ کی ٹرانسلیشن کون سی والی پڑھتے ہیں؟ میں سیم گینس کی پڑھتا ہوں. کھولیے, لنک دے دیے. آپ سرچ کریے قرانائٹ.com, قرانائٹ.com. قرانائٹ.com, QURANITE.com. جی اوکے, ریڈ میں جاتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے. یہ قرانائٹ.com, یہ کس سیم گرانرز, یہ کوئی انگریز ہے, کون ہے یہ, ایتھیس ہے؟ نہیں, یہ قرآن اونلی فالوور ہے. قرآن اونلی فالوورز ہیں, یہ دیتے ہیں. جی اوکے, نہیں سر آپ کی جو ٹرانسلیشن جو آپ مانگ رہے تھے میں وہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. لیجئے سر, سکرین پہ آتی ہے اب. یہ جناب آپ کی ٹرانسلیشن جو آپ مانتے ہیں. سر ذرا اس کو پڑھیے گا میرے ساتھ مل کے. کیا لکھا ہوا؟ انگریزی پڑھیے, عربی کو گولی مار دیں. Successful are the believers, those اوکے, who in their duty are humble, and those who form vain speech turn away, and those who act upon purity, and those who preserve their chastity, save with their wives or their right hand possess, then are they not blameworthy. اینڈ یو تھنک کہ یہ ایک بری بات نہیں ہے؟ نہیں. پرفیکٹ. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنگی کرو اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی غلام عورتوں کے ساتھ, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کو میری کرنا پڑے گا, اس کے بنا آپ نہیں کہیں کر سکتے. قرآن میں ایک آیت دکھا دو جہاں پہ لکھا ہو کہ میری کرنا ضروری ہے. آپ اس کو نہیں کھولیے. میری کرنا, ایک سیکنڈ میرا کوشچن سمجھ لیجیے, اس کے بعد دکھائے گا. صبر, چپ. میری کرنا ضروری ہے, کیوں؟ میں اب اس کی حجت بھی آپ کو دیتا ہوں, اسی آیت سے دیتا ہوں, پھر جہاں جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. سیو کہتے ہیں ایکسپٹ ود یور وائفس, اپنی بیویوں کے, اینڈ یور رائٹ ہینڈ پوزیس. یعنی کہ اگر آپ نے شادی کر لی ہے رائٹ ہینڈ پوزیس سے تو وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے. اگر وہ بیوی بن گئی ہے تو رائٹ ہینڈ پوزیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر بیوی نہیں بنی ہے تو اسی وجہ سے رائٹ ہینڈ پوزیس ہے. دس از سمپل لاجک اف یو ہیو 2 سینٹ آف ا برین. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ نے دکھانا ہے کہ سلیو کے ساتھ شادی کرنا ضروری ہے. مجھے یہ نہیں دکھانا کہ سلیو کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے. ہاں, یہ اسی میں لکھا ہے, اسی ویب سائٹ میں لکھا ہے, میں نے پڑھا ہے اس کو, اس پہ کراس چیک بھی کیا, تو مطلب. جی دکھائیے کہاں پہ جانا ہے میں نے, کون آپ سی آیت اسی میں؟ ویب سائٹ, اس آیت مجھے نام نہیں یاد آ رہا, بٹ اوکے. ونس اگین, یہ آپ کا چوتھا ہوم ورک ہو گیا. نہیں آپ نے یہاں پہ کلیم کیا ہے.
نہیں آپ سرچ کریے وہ والا مطلب بھائی میں نے ہیلو بھائی وہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا چوتھا ہوم ورک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت کلیئرلی کہہ رہی ہے ایکسپٹ یور وائف اینڈ وٹ یور رائٹ ہینڈ پوزیس. لہذا یہاں پہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ وائف بن گئی ہے, کیونکہ اگر وائف بن گئی ہے تو اینڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل, there is no logic. Alamiya will be the utmost silly in communication اگر وہ وائف اور سلیو دونوں کا نام لے رہا, جبکہ بقول آپ کے سلیو کے ساتھ شادی کے بغیر سیکس نہیں ہو سکتا, تو پھر اللہ کو سلیو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وائف ہی لکھ دینا کافی تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے سیکس کرنے سے پہلے اس کو بیوی بنانا ہے تو یہاں پہ بیوی کو ایکسپلیسٹلی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کیوں, جی بیکاز وہ بتائیے. فارمر سلیو تھی اور وائف مطلب بہت سے ریزن سے آدمی مطلب کسی سے میرج کرتا ہے, ناٹ جسٹ دیٹ ریزن. تو ہیلو 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 ایک سیکنڈ دوبارہ سے بتاؤ. اگر مطلب آدمی کسی کو اپنی وائف بناتا ہے تو بہت سارے رائٹ دینے کے لیے بھی کرتا ہے, بس اس ریزن ڈز کے ناٹ لیے میٹر. نہیں یہ کرتا. سوال نہیں ہے, میں نے سوال کیا, میں نے آپ کو آرگیومنٹ کیا دی ہے کہ اگر آپ نے سلیو کے ساتھ شادی کر لیا ہے تو اب وہ آپ کی وائف بن گئی ہے, رائٹ یا نہیں بنی؟ بٹ پھر بھی بہت سے مسکنسپشنز ہوں گے نا. ایک سیکنڈ پاز. اگر میں نے سلیو کے ساتھ شادی کر لی ہے کیا وہ میری بیوی بن گئی ہے؟ بٹ وہ آپ کی فارمر سلیو تھی تو مطلب آپ ڈز کو ناٹ میٹر, یہاں پہ فارمر کا لفظ نہیں ہے. اگر آپ کی سلیو آپ نے اس سے شادی کر لی ہے تو کیا اب وہ آپ کی بیوی بن گئی یا ابھی بھی سلیو رہے گی؟ وہ آپ کی فارمر سلیو رہے گی. اینڈ ایک سیکنڈ, فارمر کوئی چیز نہیں ہوتا بھائی, آپ کی فارمر بہن ہوتی ہے جس سے آپ شادی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کزن ہے. that's stupidity. دوبارہ واپس آتے ہیں. اگر آپ کی سلیو کے ساتھ آپ نے شادی کر لی ہے کیا وہ اب آپ کی بیوی ہے یا سلیو ہے؟ وہ میری بیوی ہے, بٹ مطلب مجھے پھر بھی جسٹیفیکیشن چاہیے نا کہ میں اس کے ساتھ مطلب کر سکتا ہوں کہ نہیں. ایک سیکنڈ پاز. اگر بیوی ہے تو بائی ڈیفالٹ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, پھر جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو ایک آزاد نہیں لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں, ٹھیک ہے, آزاد لڑکی کے ساتھ شادی کریں تو آپ اسے سیکس کر سکتے ہیں, ہاں یا نا؟ جی اوکے, تو لہذا آزاد ہو یا غلام ہو اگر شادی کر لی ہے تو وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے. دیکھیے, بٹ پھر بھی ویریس مسکنسپشن تو رہتے ہیں نا مائنڈ میں کہ ڈونٹ ٹیل مطلب می دیر آر ویریس مسکنسپشن. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. یہاں پہ یہ نہیں رہ رہا پریویس, یہاں پہ یہ نہیں کہا پاسٹ والی. سو آپ قرآن کے اندر بھی آپ کی مرضی کی ٹرانسلیشن کھولی ہے, میں نے اس وقت اپنی مرضی کی نہیں کھولی. آپ وہ جو آیت ہے جس میں جو فیمس آیت ہے جس میں رائٹ ہینڈ پوزیس والا لکھا ہے, اس میں یہاں پہ بھی لکھا ہے. فیمس آیت پہ چلتے ہیں, ابھی جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ بات ہاں کریں, ٹاپک جمپ نہ کریں, وہ نہیں جاتا ہوں. یہاں پہ میں لکھا ٹاپک ہے, جمپ نہیں ایک کر رہا سیکنڈ رکے, یہاں پہ لکھا ہے او سابق ما ملکت ایمانہم, یا یہاں پہ لکھا ہے او ما ملکت ایمانہم. سابق کا ورڈ ہے, پریویس کا ورڈ ہے. دیکھیے آپ اس جو مین جو فیمس آیا تھا آپ اس پہ جائیے. بھائی یہاں میں پہ جس آیت پہ اسپیسیفکلی میں لکھا بات ہوا کر رہا ہوں وہ تو کر لو پہلے مجھ سے, پھر کہیں اور بھی چلے جانا. بچے والی بات کر رہے ہو یار, جو بات ہم کر رہے ہیں پہلے اس کو تو کر لو, پھر اور بھی کہیں چلے جانا. کیا میں نے آپ نے یہ یہاں پہ نہیں کلیم کیا ہے کہ پریویس تھی؟ کیا یہاں پہ لفظ پریویس سابق آپ کی انگلش ٹرانسلیشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے؟ جی مطلب یہ اس مسکنسپشن کو ہٹا رہا ہے دیٹ ایون آفٹر میرنگ سلیو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ, بس اس میں نہیں, یہ مسکنسپشن کا ہے, یہاں پہ تو کلیئر لکھا ہوا ہے سیو ود یور وائفس اینڈ وٹ یور رائٹ ہینڈ پوزیس, فل اسٹاپ. تیسری کوئی چیز بتائیں مجھے. یہ اس مسکنسپشن کو کلیئر کر رہا ہے کہ جو آپ کی جو فارمر جو سلیو تھی بھائی مطلب لفظ فارمر کہاں ہے, اپنی ہی ٹرانسلیشن میں دکھا دو. آپ اس کو آپ کھولیے جو فیمس آیا تھا اسی میں سرچ کریے, آپ کو اس میں لکھا ہوا ہے ڈوڈ اسی میں. ڈونٹ بی سلی ود می, یہاں پہ نو لفظ فارمر دکھاؤ. اس کا مطلب وہی ہے, آپ کسی بھی ٹرانسلیشن کو ایز فار گرانٹ مطلب ایک دم صحیح آپ یہ نہیں لے سکتے بیکاز ہیلو 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 ہیلو, مجھے کوئی ٹرانسلیشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئی کین ٹرانسلیٹ ورڈ بائی ورڈ رائٹ ناؤ. آپ کے کہنے پہ اس ٹرانسلیشن پہ گیا ہوں جس کو آپ نے سمجھا ہے, جس کے بارے میں آپ نے بولا ہے کہ اس ٹرانسلیشن کی وجہ سے آپ قرآن اونلی ہوئے ہیں. اس ٹرانسلیشن میں آپ کے صرف یہ آیت نہیں پڑھی, میں آیت نمبر 1 سے چلا ہوں. اللہ مومنوں کی نشانی بتا رہا ہے, اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی سلیو کے ساتھ سیکس فرماتا ہے.
नहीं, उस आयत में मिसकंसेप्शन क्लियर की गई है, इसको भी, इसके भी रिलेटेड, वो जो फेमस आयत है उससे रिलेटेड। हेलो, फेमस आयत की बात नहीं कर रहा मैं, इस आयत की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो फेमस क्या है, आई डोंट ब्लडी केयर फेमस क्या है क्या नहीं होती। इस आयत में क्या लिखा है? जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है, जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है, मतलब राइट हैंड पोजेस वाला। भाई मुझे नहीं पता किसको फेमस कह रहे हो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप एक बार 2 पे क्लिक करिए, आप एक बार 2 पे क्लिक करिए। भाई मैंने किसी पे क्लिक नहीं करना, वहां पे इस रेफरेंस आयत में क्या दिया लिखा है, है? यहाँ पे रेफरेंस दिया है कुरान का, राइट? आप 2 पे क्लिक करिए एक बार। मैं कह रहा हूं यहाँ पे उसने लिखा क्या हुआ है, पहले वो मुझे वो बताएं, फिर उसके बाद मैं कहीं जाऊंगा आपके साथ। यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है? Save with your wives or what their right hand possess। ओके, इसका मतलब क्या है? अपनी आसान इंग्लिश में मुझे बताएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी वाइफ के साथ करो और जो तुम्हारे मतलब जो हक में है, जो तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी स्लेव है, जो तुम्हारी स्लेव है। ना मुझे ये बताइए कि अगर ये जो स्लेव आपकी है, इसके साथ ने शादी कर ली है, तो भाई फिर वो आपकी बीवी बनी कि नहीं? वो मेरी बीवी बन गई, बट स्टिल मतलब वो, मैं जैसे बता बीवी रहा बनने हूं, के बाद स्लेव रहती क्या भाई? स्लेव को आपने अगर बीवी बना लिया तो क्या वो अभी स्लेव है आपकी? जैसे कि जैसे ऑर्फन होता है, राइट? तो मतलब बहुत सारी नहीं, जगहों सवाल वो से, नहीं है भाई, नहीं, भाई सवाल वो नहीं मेरी है। बात आप सुन लीजिए, तब मैं आपको मेरे बताऊंगा। सवाल का जवाब दे दो, आपको एडम की बात समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ इतना नहीं, पूछ रहा हूँ कि एक नहीं, स्लेव, सुन तो लो, एक स्लेव जिससे आपने शादी कर ली है, ठीक है, अब क्या वो स्लेव रही? नहीं, बट स्लेव नहीं नहीं, रही, वाह बट खत्म। मतलब वो, थैंक यू, प्लीज गो अहेड ओके, एडम। थैंक यू सो वेरी मच। अब आपका मैं ये वाला, अब हम भी खत्म करता हूं जो आपके यहाँ पे स्कॉलर ने, ट्रांसलेटर ने गेम डाली है। आई वुमन टेकन अमंग द एक्वायर्ड एज whatever such woman must be married। ये जो स्टेटमेंट है ये कुरान में नहीं है। आइए पहले 4:3 को देखते हैं। भाई आपके इनका भी मैं गेम सेट करता हूं, कितने बड़े झूठे हैं, मकार हैं। दुनिया का हर ट्रांसलेटर झूठा और मकार है। एंड इफ यू फियर that you will do justice by fatherless, then marry what pleases you of the woman, 2:2 or 3:3 or 4:4. But if you fear that you will not do justice, then one, अब dash, अगला statement, or what your right hand possess, that is more likely that you will not deviate। जी सर, यहां पे कहां लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करने के लिए, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है या लाजम है? प्लीज एक्सप्लेन। बट इसमें लिखा तो हुआ है ना कि मतलब कि आप स्लेव के साथ मतलब आपको करना है, मतलब क्योंकि वाइफ मैंने, के अलावा ये सवाल ही पे, नहीं है, सवाल ये है, वो क्या, अगर मैं इस वाली ट्रांसलेशन को एज इट इज पढ़ूं तो वो ये कह रहा है कि अगर तुम अपनी बीवियों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ, तो फिर एक से शादी कर लो। और अगर एक से भी शादी नहीं कर सकते तो राइट हैंड पोजेस रख लो। चलो मैं आपकी इस वाली ट्रांसलेशन की बात लेता हूं, चलो राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो। अगर राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो तुम्हारी बीवी बन गई है, नहीं बनी है, स्लेव रही वो है, कुछ भी नहीं, हुआ है, या स्लेव के साथ शादी करने, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है, ये नहीं लिखा हुआ। मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज वेरियस मिसकंसेप्शन रहते कि मतलब वो एक हे डर्टी है, हे, वो डोंट टेल मी मतलब मिसकंसेप्शन, आई एम रीडिंग व्हाट इज देयर। मुझे ये बताओ, यहाँ पे लिखा है कि शादी किए बगैर स्लेव से सेक्स नहीं हो सकता। नहीं, शादी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। कहाँ लिखा है? इस आयत में तो नहीं लिखा ना जी, इसमें लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करनी है आपको, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा कि शादी जरूरी है सेक्स करने के लिए। मैंने तुम्हें पहले कहा था शादी की जा सकती है स्लेव से, मगर सेक्स करने के लिए जरूरी नहीं है कि शादी की जाए। वो वाली आयत दे मुझे। देखिए, अब आपका वेरियस वो थॉट्स हो सकता है, बट यहाँ पे क्लियर है कि आपको उसके साथ मतलब अरे तुम्हारे जो थॉट्स है, सुनो सुनो प्यारे भाई, तुम्हारे जो थॉट्स है उसके दलील होनी चाहिए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि कंपलसरी है, विदाउट मैरिज आप सेक्स नहीं कर सकते स्लेव के साथ, तो वो आयत पेश कर दे, मसला खत्म हो जाएगा। थॉट्स तो ये भाई वही दलील है। के रोशनी पे बनते ना। हाँ, ये वही है, ये वही आया था। कहाँ है इस पे? लिखा है यू that is कैनॉट more डू likely सेक्स विद, that you will not सुनो deviate। सुनो सुनो सुनो, एक आयत कह रही है, ठीक है, यहाँ हालांकि यहाँ पे जैसे कि एडम ने बताया कि शादी की बात नहीं हो रही स्लेव के साथ, यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 की बात हो रही है। और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते तो एक के साथ करो या फिर आप स्लेव रखो।
ٹھیک ہے, جی لیکن نہیں، اس کو slave تھوڑے کے دیر ساتھ کے لیے ہم سن لو نا بھائی, میں آپ کا پوائنٹ بھی لے رہا ہوں, اس کو تھوڑے دیر کے لیے ہم اگر یہ بھی لے لیں کہ ٹھیک ہے آپ سلیو کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, یو ہیو این آپشن کہ آپ شادی کر سکتے ہیں. اچھا, دوسری جگہ پہ پرمیشن کی کیا دی جا رہی ہے یا الاؤڈ کیا ہے کہ آپ سیکس کس کس کے ساتھ کر سکتے ہو, وائف کے نہیں ساتھ یا سلیو کے ساتھ. نہیں، یہاں پہ وہاں پہ کلیئر کیا گیا ہے, جو سیکنڈ والی ہے, جو اس سے پہلے والی جو لنک تھی مطلب جس پہ 2 لکھا تھا, وہاں پہ کلیئر کیا گیا ہے. کیا کلیئر کیا ہے؟ مطلب اس پہ ویریس آیت دی گئی ہے جو پروف کرتی کہ آپ کو شادی کرنی پڑے گی. نہیں ہے نا ادھر, شادی آپ کر سکتے ہو. دیکھو ایک ہے کہ ایک, یار اس کو گندی طریقے سے میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو, نہیں, گندے طریقے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا سا طریقہ ہے بھائی, آپ اچھے سمپل سے سی نہیں بات وہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے سمجھ میں آیا ایڈم, نہیں ٹھیک پلیز ہے. مجھے اچھا سنو میری بات سنو, آپ پلیز. آپ کسی پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتے ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سن رہے ہو؟ جی سن. اچھا, آپ کسی پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتے ہو, کیا آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو؟ اگر وہ الاؤ کرے تو ہاں کرے. آپ پیسے دو گے نا بھائی, پیسے ہاں دو گے تو نا آپ کو. اچھا, مطلب پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہو پیسے دے کے. کیا آپ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ ہاں. میں نوٹ پیڈ لے کے آ جاتا ہوں اور تاکہ جب تمہیں. پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ شادی کر لو گے تو کیا وہ پروسٹیٹیوٹ کہلائے گی یا تمہاری ویسا بیوی نہیں, کہلائے ویسا گی؟ نہیں ایڈم, ایڈم ویسا نہیں, ویسا نہیں, ویسا نہیں, ویسا ایک نہیں, منٹ رکو, ویسا نہیں, ایک منٹ میں سیٹ کر دیتا ہوں بھائی. سیٹ کر دیں. کیا آپ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں, رائٹ. ہاں with her permission and with giving her money, مطلب ہاں اس پیسے کے ساتھ, یار پیسہ پرمیشن لو. کیا آپ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں. ہاں. کیا پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ سیکس نہیں کرنے کے ایک منٹ, نہیں، ایک ایک منٹ, ایک منٹ, سیکنڈ. کیا آپ نے مجھے اپنی ایگزامپل دیا, میں آپ کو آرفن کے ایگزامپل دیتا ہوں. نہیں آرفن کے نہیں, ساتھ بھائی 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 پہلے یہ سیٹ ہو جانے دو. ابھی تمہارا پورا جو آرگیومنٹ ہے نا وہ ایک آنسر کے ساتھ ڈسٹروائے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. میں ایک بار پھر سے تمہارے ذہن میں اور لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں. کیا آپ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو؟ ہاں, پیسے پرمیشن. کیا آپ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ ہاں. اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, کیا پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے شادی ضروری ہے؟ آپ نے ایگزامپل ہی غلط لیا ہے. آپ نے اس کا ایگزامپل ہی آنسر دو. آپ نے ایگزامپل ہی غلط لیا ہے. پہلے اچھا چلو اس ایگزامپل میں جاتے, پھر آپ بتانا کہ ایگزامپل کیسے غلط ہے. پہلے یہ بتاؤ کیا پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے شادی ضروری ہے؟ اگر وہ الاؤ کرے with permission then yes. نہیں, شادی ضروری ہے کیا؟ اگر وہ الاؤ کرے تب ضروری نہیں ہے. نہیں ہے, یہ بات ادھر ہو رہی ہے نہیں, کہ اب میں آپ کو آپ آرفن کے ایگزامپل دیتا ہوں. اب میں آپ کو آرفن کے ایگزامپل دیتا ہوں. آرفن کے اس ایگزامپل دیں. ایگزامپل میں آپ پہلے یہ بولو, اس ایگزامپل میں آپ غلط ثابت ہوئے؟ ہاں اس ایگزامپل میں غلط ہاں, ثابت ہوا, نیکسٹ بٹ اپنی ایگزامپل ہی ایگزامپل غلط. دو. تھینک یو. چلو اپنی ایگزامپل دو. آرفن, کیا آپ لکھیے کیا آپ آرفن کو بچہ بول سکتے ہو؟ کیا آپ آرفن کو بچے کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہو؟ پہلے یہ لکھیے. کیا آپ یہ کون سی مثال ہے؟ نہیں لکھیے 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 میں جواب دوں گا اس کا, میں جواب دوں گا. ہاں ٹھیک ہے, کیا آپ آرفن کو بچے کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ ہاں. نہیں. کیا آپ آرفن کو اڈاپٹ کر سکتے ہو؟ پھر نہیں, سیکنڈ میں لکھیں گے. اس میں نہیں ہے نا ایڈم آپ کا جواب؟ بالکل نہیں ہے. اور نہیں نیکسٹ سوال, میرا ہاں ہے. کیا آپ آرفن کو اڈاپٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. ارے میرا ایگزامپل بس سن لیجیے آپ. میں آپ نے سوال کیا, میں اس کو جواب دیتے جا رہا ہوں. تیسرا سوال, جس طرح نہیں, آپ کو سوال دے رہے ارے کہ آپ میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں. کر رہے ہیں, میں ایکسکیوز جواب می, دے رہا ہوں. اس کا میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کا کوئی ریلیجن سے نہیں لینا دینا. میں اوپر جیسے والا ہی, جیسے اوپر والا ہے نیچے والا بھی ہاں, ویسے میں ہی اسی طرح جواب دے رہا ہوں. کیا آپ آرفن کو بچے کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا آپ آرفن کو اڈاپٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. آپ لکھیں کہ آگے. آپ آرفن کو آپ اڈاپٹ کرنے کے بعد اپنا نام دے سکتے ہو؟ نہیں. ایک سیکنڈ, مجھے تھوڑا جانا پڑے گا, سوری بھائی. آپ کسی اور بلا دیجیے. ایک جی سیکنڈ. بس پتہ لگ گیا تھا مجھے. پتہ لگ گیا تھا مجھے.
نہیں یہ ضد ہے، یہ اصل میں ضد ہے، یہ ضد ہے. یہ ایڈم یہ بتاؤ کہ یہ جو ایگزامپل ہے اس کے بعد کوئی بھی شک باقی رہتا ہے؟ سہیل بھائی ختم ہو گیا تھا وہ آپ کی اس ایگزامپل میں، تبھی اس کو جانا پڑ گیا کیونکہ جو اس نے ایگزامپل دی ہے وہ بھی گیم خراب ہوتی ہے. اورفن کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہو آپ، اورفن اڈاپٹ بھی نہیں کر سکتے آپ، اورفن کو اپنا نام بھی نہیں دے سکتے. قرآن کے اندر ہے قرآنسٹ ہے. اصل میں ان کو جو ہے نا شرم آتی ہے پہلے، اور یہ ہے نا، یہ ابھی جس سٹیج پہ نا ایڈم، یہ تھوڑا میچورٹی اس کے اندر جب آئے گی، کیونکہ تھوڑی میچورٹی آئی اس وجہ سے اس نے احادیث کا انکار کیا ہے، اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب اس کے اندر جب اور تھوڑی میچورٹی آئے گی نا تو یہ قرآن کا بھی انکار کرے گا، لیکن تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی یہ ڈینائل موڈ پہ ہے نا. الحمدللہ. ہاں ہوگا، یہ تو ہوگا، یہ تو یار ہوگا. ابھی تو میں نے اور آگے چلنا تھا بھائی، جلدی بھاگ گیا. لیکن چلو قرآن ایک سے ہے بات کرنے کا ساحل مزہ بڑا آتا ہے. پتہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بیچارے معذور ہیں، ان کے پاس بیساکھیاں ہیں ہی نہیں. اصل میں قرآن کو بچانے والی حدیث اور تفسیر ہے. جب حدیث اور تفسیر نہیں ہوگی تو قرآن کو بچاؤ گے کیسے؟